ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس اللہ کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 اور 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 46۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک کہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹائے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 46 سورۃ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ خشوع و خضوع کی نشانی، جھکنے والوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور میدان حشر میں جمع کیے جانے کا یقین ہے، اس لیے انہیں عبادات کا بجا لانا اور گناہوں سے باز رہنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ یظنون سے مراد یہاں یقین کرنا ہے، جس طرح الکہف 18 سورۃ آیت نمبر 53 میں بھی ظن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گناہ گار آگ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ ہے منافقین، جن کو جب جہنم کی آگ دکھائی جائے گی تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس آیت میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے رب سے ملاقات ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد کرنی ہے اور میدان حشر میں ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان دو باتوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اب ہم اپنی اگلی آیت بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 47 کے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ نعمت جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ آیت نمبر 47 سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ یہود کو چند خصوصی نعمتوں کی یاد دہانی اس آیت میں کروائی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں پر بڑی بڑی نعمتوں کا ظہور ہوا تھا، مثلاً ان میں سے رسول مبعوث ہوئے، بادشاہ بھی بنے، ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، اور انہیں ان کے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت بھی ملی، جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس زمانہ کے لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ امت محمدیہ کی فضیلت۔ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی گئی تھی، مگر جب انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور طرح طرح کی نافرمانیاں کی تو ان سے یہ فضیلت چھین لی گئی اور وہ غضب کے مستحق قرار پائے۔ اب امت محمدیہ متفقہ طور پر ان سے افضل ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، انہیں برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائے ہوئے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل سے پہلے تھے، جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے، جو تمام انبیاء کے سردار اور دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کے سرتاج ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے 70 امتیں پوری ہو جاتی ہیں، تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور قابل احترام امت ہو۔ الحمدللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 47 کی ترجمہ اور تفسیر۔